مسلمان جب فزکس میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کانسیپٹ لے کے آتا ہے کہ لائٹ از ناٹ دا فاسٹسٹ تھنگ. ہم کیوں آئنسٹائن کے تھرو اسلام پروو کر رہے ہیں؟ میری دعا فاسٹر دین آئنسٹائنس تھیوری ہے. ابو بکر صدیق نے جو بہترین آنسر اس کا دیا ہے وہ کیا ہے؟ سوچیں، میں فزکس میں پیرافریز کر رہا ہوں، فزکس میں آپ لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ میں تو جبرائیل کو مانتا ہوں. ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا نا کہ تو مانتا ہے کہ تیرا نبی آسمان میں گیا واپس آ گیا ایک سیکنڈ میں، تو ابو بکر صدیق نے کہا میں تو ان لاز کے اوپر جبرائیل کو مان لیتا ہوں، وہ تو لائٹ ہے. ابو بکر صدیق فزکس میں کیا پیرافریز کر رہا ہوں، آف کورس، کہ جبرائیل فزکس کے لا توڑتا ہے میرے سامنے، تو میرے نبی کے جسم کی لطافت تو جبرائیل سے کئی زیادہ ہے. فزکس کی بات کی ہے انہوں نے، جسم کی لطافت سمجھ آئی؟ دا کنورژن ابلٹی، کیپیبلٹی ٹو گو تھرو آل آف دیز ریلمز. اور معراج کی حدیث خود بتا رہی ہے ہر آسمان پہ ریزسٹنس آئی ہے، پہلے روکا گیا ہے، پھر کانورسیشن ہوئی ہے، پھر اوپر، پھر روکا گیا ہے، پھر روکا کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی منع کیا گیا، پوچھا گیا ہے. اوکے، you need to understand there is a little more to it than just physics. So E equals mc squared. Sorry, that's a theory. I get it. Good theory for things which are according to the speed of light. Okay? نہیں تو انہوں نے اس لیے کہا نا بشر، تو بشر تو مطلب ہم بھی تو میٹر ہی ہے نا. جس مرضی سورس سے جائے سر. ہو تو بڑا کچھ سکتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہماری بلیف ہے کہ ابھی تک فزکس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ابھی تک کی کہ وہ مسلمانوں کی دعا کو ساتویں آسمان پہ پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتی. ہمیں پتا ہے نا ابھی تک کی فزکس تو نہیں کہے گا یار یہ تو نہیں ہوتا، یہ تمہاری سپرسٹیشن ہے، کچھ یہی کہے گا نا فزکس. مگر ہمیں تو پتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچائی جاتی ہے. فرشتہ تو نہیں لے کے جاتا، اگر لے کے بھی جاتا تو ساتویں آسمان تک جو لے کے جاتا تو 50,000 سال میں پہنچتا معراج کے تھرو، مگر فرشتہ نہیں لے کے جا رہا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور درود شریف نبی علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں میں اکٹھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ٹریجیکٹری بتائی جا رہی ہے. اوکے، اچھا یہ سوال اکٹھے کر کے ایک ہی تھیم کے سوال، ایک ہی جواب سے سارے سوال آنسر ہو گئے. جی جی بالکل، ٹائم پاس ہوا. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ ایسے کی کہ رات کے ایک پہر میں، تو وہ پہر گزرا ہے، یاد رکھیے گا. ایسے نہیں جو پاکستان میں جو معراج ہم نے کرائی نا کہ کنڈی ہل رہی تھی ابھی تک، ایسا نہیں ہے. پتہ پڑھا نا آپ نے؟ ہاں، تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک پہر میں ہوا ہے، ایک مطلب ایک تھوڑا سا انسٹنس گزرا ہے، مگر اتنا نہیں گزرا کہ سالوں سال گزرے. سفر کتنے سال کا تھا اور ایک پہر کے اندر ہی ہو گیا سب. کیا ہے نا، جبرائیل امین سے جب بات ہوئی ہے، جب نبی السلام کے وصال کا ٹائم آیا تو وہ حدیث پڑھے کہ نبی السلام سے انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ آپ کا معراج میں جو گزرا ہے وہ کاؤنٹ کیا ہم نے ایج میں آپ کی. غور سے سن لیں یہ سوال، بس آخری سوال چل رہے ہیں. میں آپ کے صبر کی داد میں بھی دیتا ہوں، فکر نہیں کریں. مجھے برداشت کرنا آسان نہیں ہے، مجھے پتا ہے. ابھی تو آپ کو بتایا انگلش اردو والی بات سے نا، جب اردو والے پرفارمنس زیرو کریں گے تو ہم دوسری طرف ان لوگوں نے پرفارمنس پروگرس میں دکھائی ہے نا، مانے نا. وی آر نیچرلی گوئنگ ٹو بی سبسروینٹ ٹو دیئر سائیکالوجی. وی شوڈنٹ بی بٹ وی آر. مجبوری ہے ہماری کہ ہم فزکس والے کو کمپیٹنٹ مانیں. میں نے اگر آپ کو بتا دیا میری پی ایچ ڈی ان تھیوریٹیکل فزکس ہے، آل آف اے سڈن آپ لوگوں نے میری باتیں زیادہ مان لینی ہیں. مگر میں نے اگر آپ سے کہا نا میں حافظ قرآن ہوں، آپ کہیں گے نہیں سر وہ آپ کو ہم 11ویں میں بلا لیں گے یا جمعرات کو آنا شام کو. سوچیں تو صحیح نا، پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. جب بگر
نمبر کے اندر پرفارمنس ایک خاص گروپ سے آ رہی ہو تو اس گروپ کا ہر ریپرزینٹیٹیو اس کا پھل کھاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کی پرفارمنس بگر گروپ کے چھوٹے گروپ سے بھی نہیں آ رہی. ایک ایک دو دو نام ہوتے ہیں اور باقی کے مسلمان اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو سکھایا گیا کہ بھائی دین میں یہ کام نہیں. جی ڈائمینشن کی بات کی پچھلے پرسن تو ملٹیورس کی ایک کے مطابق ڈفرینٹ یونیورسز ہو اس کے اندر ہر آپ کا ایک اور قسم کا پرسن ہوگا جو ڈفرینٹ کام کر رہا ہوگا ایٹ دی سیم ٹائم. تو اگر وہ بھی کریکٹ ہے اس کا مطلب ہے ہر یونیورس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کسی کو بھی ان کا سوال سمجھ آیا؟ جس کو نہیں سمجھ آیا سوال ہاتھ کھڑا کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. ٹھیک ہے محمد, یاد رکھیے گا کلوز گروپ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. بگ گروپ میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ آیا تو میرا جواب کبھی بھی نہیں سمجھ آئے گا, کیونکہ یہ سوال ایگزیکٹ ایک عربی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا, اور عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب بتا دوں گا تو کافر ہو جاؤ گے. ایگزیکٹ یہ سوال. اوکے, کلوز گروپ میں جن کی ایکسپوجر زیادہ ہوں ان کو یہ جواب دے رہے, پبلک میں یہ سوال نہیں جا سکتا. اونچا بولو.